دریافت ڈیجیٹل میں آج کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں جدید اردو ادب کی تنقید، جو کہ ناصر بغدادی کی تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب ہے، جدید اردو ادب کی تنقید سے ایک مضمون جس کا عنوان ہے جدیدیت اور جدید اردو افسانہ۔ سماعت فرمائیے ناصر بغدادی کا مضمون جدیدیت اور جدید اردو افسانہ۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ جس خود ساختہ جدیدیت کو 60 کی دہائی میں ترقی پسندی کے خلاف رد عمل کے طور پر اردو ادب میں متعارف کرایا گیا تھا، اصلاً اس کا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس نے مغرب میں اس نام سے مشہور ہو کر ایک طویل عرصے تک وہاں کی فکری و مادی اقدار اور زندگی کے تقریباً تمام شعبوں کو بیش از بیش متاثر کیا تھا۔ نشاط الثانیہ رینیسنس کو مغربی جدیدیت ماڈرنزم کا منبع و ماخذ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس نے نہ صرف انسانی عظمتوں کو اجاگر کیا بلکہ اس کی وجہ سے عہد تعقل ایج آف ریزن کا راستہ بھی ہموار ہوا تھا۔ فرانسس بیکن 1561 عیسوی تا 1626 عیسوی نشاط الثانیہ اور عہد تنویریت انلائٹمنٹ کے درمیان ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا تھا۔ اس نے تجربیت اور جابریت کے مقابلے میں عقلیت پسندی کو انسانی ارتقاء کا جزو اعظم سمجھتے ہوئے سائنس کی دریافت اور اس کے استعمال پر زور دیا تھا۔ وہ صداقت کا متلاشی تھا اور اس کا خیال تھا کہ سائنسی منہاجات کی دریافت اور استعمال عظیم صداقتوں کو تلاش کرنے میں انسان کی معاونت کر سکتے ہیں، لیکن رینے ڈیکارٹس ہی وہ نابغہ روزگار مفکر تھا جس نے تشخیص سے مبرہ حقیقی و معروضی علم کو منضبط بنیادوں پر مستحکم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ہم اس کو عہد تنویریت کا اولین بنیاد گزار کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ ایسے علوم پر یقین رکھتا تھا جن کو چیلنج نہ کیا جا سکے اور ریاضیاتی قطعیت کے حامل ہوں۔ اس کے خیال میں ایسے علم کا مصدر ایسا تیقن ہے جس کی اولین شرط ہر قسم کے اشتباہ سے مبرہ ہونا ہے۔ ایسے علم کی حد بندی اور استنباط کے سلسلے میں اس نے تمام علوم و فنون سمیت ہر شے کو تحقیق کے دائرہ کار میں لا کر معروضیت سے ان کی جانچ پڑتال شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے جسمانی اعضاء کو بھی شک سے مستثنا نہیں سمجھا۔ اس نے ہر چیز پر شک کیا۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت تھی جس پر وہ شک نہیں کر سکا تھا۔ ڈیکارٹس کو اپنے وجود کے اسباب کے لیے بھی کہنا پڑا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ کیگیٹو ایرگسن اس کے نظریہ علمیات ایپسٹیمولوجی کی اساس اسی نقطے پر رکھی گئی ہے جس کو وہ غیر مشکوک اور شک و شبہ سے بالاتر سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک معروضی علم کی سچائی ریاضیاتی صداقت سے مختلف نہیں۔ ڈیکارٹس نے اپنے نظریہ علم کی مدد سے وجود باری کا تصور بھی پیش کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ خود ایک معمولی اور ناقص ہستی ہے، لیکن اس کا علم اس وقت ہی ممکن ہے جب ایک ایسی کامل ہستی کا وجود ہو جو الوہی صفات و کمالات سے متصف ہو۔ ڈیکارٹس کی ذلیل سے ایک ایسی نامختتم بحث کا آغاز ہوا جو آج بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ تنویریت ہی کی کوکھ سے جدیدیت نے جنم لیا تھا، لیکن اس وسیع تر تحریک کی بنیاد علم و آگہی اور دانش و حکمت کے تعلق سے چند علمیاتی مفروضات ایپسٹیمولوجیکل ایزمپشنز پر قائم تھی۔ جدیدیت انسانی ذہن کی ان صلاحیتوں سے بحث کرتی ہے
جو تعقل، مشاہدات و انعکاسات کو بروئے کار لا کر صداقت تک پہنچتی ہیں۔ اس کے مقاصد میں محض علم و ہنر اور ٹیکنالوجی کا حصول نہیں، بلکہ ان کی مدد سے انسانی صورتحال کو بہتر بنانا مقصود ہے۔ دوسرے الفاظ میں مغربی جدیدیت صداقت کی تلاش کے سلسلے میں صداقت کا نظریہ تطابق، کرسپونڈنس تھیوری آف ٹروتھ کو استعمال کرتی ہے، جس کے مطابق بیانات کی صداقت ان کی حقیقت سے مطابقت رکھنے میں مضمر ہے۔ اگر بیانات حقائق سے میل کھائیں تو صادق ہیں۔ اس نظریہ صداقت کے مطابق ایک باروز دنیا کہیں نہ کہیں موجود ہے، جس کے ادراک کے بعد ہی بدیہی صداقت سے آگہی ممکن ہے۔ اردو ادب میں جدیدیت کا آغاز ایسے افسانوں کی اشاعت سے ہوا جن میں تجربیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے پرچارکوں نے اپنے دعووں اور مخالفین کے جواب میں جو کچھ کہا، اس کا منطقیت و صداقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ادب میں لا یعنی یا وہ نگاری کی ایک منضبط مہم شروع ہو گئی ہے۔ اس کی حمایت میں کہا گیا کہ یہ افسانہ وقت کی ضرورت ہے اور ترقی پسند سماجی حقیقت نگاری کے خلاف رد عمل کے طور پر شروع ہوا ہے۔ دوسرا جواز یہ تھا کہ پاکستان میں 1958 عیسوی کے مارشل لا کے بعد چونکہ آزادی اظہار پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے، اس لیے افسانہ نگاروں کو تجریدی اسلوب اختیار کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس بات کا کوئی بھی منطقی ذہن رکھنے والا شخص قبول نہیں کر سکتا کہ ان دنوں انڈیا میں تو کسی فوجی آمر کی حکمرانی نہیں تھی، لہذا وہاں چند جرائد کے مدیران کرام نے چیستانی تحریروں کو علامتی افسانے کا نام دے کر افسانہ نگاروں کی نئی نسل کو تخلیقی سطح پر گمراہ کیوں کیا تھا؟ اس بات کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے 1984 عیسوی میں اپنے جریدے اوراق میں سوال یہ ہے کہ عنوان سے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا تھا، جس میں پروفیسر ممتاز حسین، انتظار حسین، ڈاکٹر وزیر آغا صاحب، ڈاکٹر انور سدید، خالدہ حسین اور دوسروں نے جمیل جالبی کے مضمون علامتی افسانہ ایک منفی رجحان پر بحث کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ آئیے اس مذاکرے کے درجے بالا شرکا کی افکار و آراء سے استفادہ کریں کہ اس بحث کے تعلق سے چند صاحبان بصیرت کی دانشورانہ لا علمی کے بہت سے گوشے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جدید افسانہ نگار نے اپنا راستہ گم کر دیا ہے۔ نمبر 2، علامت کو محض فیشن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، جدید افسانہ نگار کے پاس نہ کوئی موضوع ہے اور نہ اسے حقیقی مسائل کا شعور ہے۔ لیکن ڈاکٹر جالبی صاحب نے اپنے اس مؤخر مضمون میں کچھ ایسی بھی باتیں لکھی ہیں جن سے رائے متفق نہیں۔ مثلا انہوں نے جدید علامتی اور تجریدی افسانوں کو دوسرے بہت سے ناقدین کی طرح قابل مبادلہ طور پر انٹرچینجبل استعمال کیا ہے۔ اس باب میں ان کے نقطۂ نظر سے اختلاف کی بہت گنجائش ہے۔ نام نہاد جدیدیت کے دور کا افسانہ تجریدیت کی کوششوں کی وجہ سے نہ صرف پلاٹ، کردار، مواد اور کہانی پن سے محروم ہو کر رہ گیا تھا، بلکہ اس صنف ادب کے مطلوبہ لوازمات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے ڈاکٹر جالبی صاحب کی بات درست ہے کہ تجریدیت کو فیشن اور فارمولے کے زیر اثر لکھا جانے لگا تھا۔ جب افسانے کا حلیہ ہی بگڑ جائے
تو وہ چیستان تو بن سکتا ہے، لیکن علامتی تخلیق کے طور پر معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس دور کے کئی افسانہ نگاروں نے تو شاید کافکا، جیمز جوائس، ورجینیا وولف، ایڈن گراپن پو اور کامیو جیسے تخلیق کاروں کی تحریروں کو کبھی پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی ہوگی۔ اگر وہ ان کا بالاستیاب مطالعہ کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ علامتی افسانہ کس چیز کا نام ہے۔ لہذا تجریدی تحریر کو علامتی افسانہ کہنا اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ یہ افسانے کی مسلمہ تعریف پر ہی پورا نہیں اترتی۔ جن جینین علامت نگاروں نے ایک عرصے قبل جو کچھ لکھا تھا، اس کی تفہیم کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ علامت نگاری کا فن اتنا آسان نہیں کہ اسے اس قدر غیر تخلیقی اور غریب الہیئت گرافٹک انداز میں پیش کیا جا سکے۔ اس میں تو ایسے علائم کا استعمال ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن پر دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہر ابہام زدہ ناقابل فہم تحریر کو علامتی افسانہ کہہ دینا علامتی فن کے ساتھ ایک غیر ادبی مذاق ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔